سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان مبارک کے پرکیف لمحات میں درس تراویح کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 17ویں پارے کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اس کی کچھ آیات پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اس پارے کے اندر بنیادی اعتبار سے دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ پہلے سورۃ الانبیاء ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، ان حضرات کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ پھر آخر میں نبی الانبیاء سید الانبیاء یعنی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کی ابتدا اس آیت سے فرمائی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، یعنی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے تو اس کو وہ کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل کھیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ ایک تو قیامت کے قریب آنے کے حوالے سے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، منہ کو انہوں نے پھیرا ہوا ہے، قیامت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، حساب قیامت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور جب قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں کوئی نئی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ پاک کا پیغام سناتے ہیں، آیات سناتے ہیں، تو یہ لوگ اول تو اس کو سنتے نہیں، اور جب سنتے ہیں تو سنتے ہوئے ان کے دل کھیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھیل کود کے اندر یہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کو وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ یہ ان کفار کا طریقہ کار تھا کہ جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی تو انہوں نے چونکہ ایمان بھی نہیں لانا تھا تو یہ اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ اس کے برعکس جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار تھے، ان کا انداز صحیح بخاری شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو ان کے سر جھکے ہوتے، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی انتہائی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ یعنی ان کی مثال دی کہ اتنا ادب اور احترام ہوتا تھا، اتنی توجہ ہوا کرتی تھی کہ گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ ہلیں گے تو یہ پرندے اڑ جائیں گے، اتنی احتیاط یہ لوگ برتا کرتے تھے۔ تو یہی مسلمان کا کام ہونا چاہیے، یہی اہل ایمان کا کام ہونا چاہیے کہ جب ان کو دین کی کوئی بات بتائی جائے، نصیحت کی جائے تو وہ اس نصیحت کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کفار کے انداز کو اپنائیں اور دین کی باتوں کو اس انداز میں سنیں کہ لگتا ہو کہ اس سے بیزار ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں آگے چل کر اپنی قدرت کے کئی دلائل بیان کیے اور اس بات کو بیان کیا کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ پاک ہی ہے، کوئی اس کا دوسرا شریک نہیں۔ اس پر ایک دلیل اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ جیسے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک کو وہ معبود مانتے لیکن ساتھ میں اوروں کو بھی معبود مانتے تھے، اوروں کو بھی خدا مانتے تھے، تو اللہ پاک
جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ سب سے برتر ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک خدا کسی کو موت دینا چاہتا، دوسرا کہتا میں دینا نہیں چاہتا، تو یہ ایک جھگڑے کی صورت ہو جاتی۔ اچھا، اور ایک خدا چاہتا کہ فلاں کو رزق دیا جائے، دوسرا کہتا کہ نہیں دیا جائے گا، اب نتیجہ یہ جھگڑے والی صورت ہو جائے گی۔ اب جو قادر آ جائے، جو غالب آ جائے وہ برتر ہو، اور جو غالب نہ آئے وہ مغلوب ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اگر دونوں آپس میں کمپرومائز کریں تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے اندر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن ان کا برقرار رہنا، ایک ہی روٹین کے ساتھ سورج کا نکلنا، اس کا غروب ہونا، ستاروں کی چال، اور اسی طرح چاند کا حرکت کرنا، گردش کرنا، ستاروں کا آسمان کے اندر پیرنا، ایک ترتیب کے ساتھ یہ سارے کام کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے جو اس کے کام میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈال سکے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور جو کسی کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی خدا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے رب عز و جل کی ذات ہے، اس کی پاک ہستی ہے کہ اس کے علاوہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی صورت میں، یعنی سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں رکھا، تو اگر آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا نہیں، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور ہم تم سب کو شر اور خیر کے ذریعے آزماتے ہیں، تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور پھر تم تمام نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو بشر آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی، جس کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا، جس کے اندر جان رکھی، ہر جان موت کا ذائقہ لازمی طور پر چکھے گی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ذوات مقدسہ ہیں، وہ اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، ان کو بھی اللہ پاک کے اس وعدے کے مطابق ایک لمحے کے لیے لازمی موت آئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو وہی زندگی دے دی گئی، لیکن اللہ پاک کا یہ جو وعدہ ہے یہ پورا ہوا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ لازمی طور پر چکھنا ہے۔ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا کہ اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ تمہیں آزمائیں کہ کون اچھا کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، تمہاری آزمائش کرے، امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو زندگی اور موت کا مقصد بھی اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا، اور آپ ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر کچھ عرصے تک رہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں جب آپ پہنچے تو وہاں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، فنادا فی الظلمات۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے آپ کو زندہ رکھا، اندھیرا ہی اندھیرا وہاں پر تھا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے پاکی ہے، میں حد سے بڑھنے والوں میں تھا۔ یعنی یہ یونس علیہ السلام نے عاجزی کی اور اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ التجا کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
تجھے ہی پاکی ہے، میں اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلا اور انتظار نہیں کیا تو میں اس آزمائش کے اندر آیا ہوں، تو یہ میرا ہی کام ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تجھے پاکی ہے۔ اس کو دعائے یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے، تسبیح یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہمارے یہاں آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یہ آیت پڑھے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے، اور اس کی یہ فضیلت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن کے لیے بھلائی حسنہ لکھ دی گئی، مقرر کر دی گئی، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، ہلکی سی اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر رہیں گے جو وہ چاہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، اس دن کی جو بڑی گھبراہٹ ہوگی وہ ان کو غم کے اندر نہیں ڈالے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان سے یہ کہیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی جن کے لیے اللہ پاک نے بھلائی کو مقرر کر دیا، جن کے لیے اللہ پاک نے جنت کو مقرر کر دیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور جہنم کی بھنک بھی وہ نہیں سنیں گے، آواز بھی نہیں سنیں گے، ہمیشہ اپنی من مانتی چاہتوں کے اندر رہیں گے۔ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو گروہ اول آتا ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہے، کہ ان کے لیے اللہ پاک نے سورہ حدید میں اس بات کا وعدہ فرمایا کہ وہ کُلًا وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جتنے کے جتنے صحابہ کرام ہیں سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا، اور جن سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جہنم کی آگ چھونا تو درکنار ہے، وہ جہنم کی آواز کو سنیں گے بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ جو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے والی ہے، اسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر گفتگو جتنی کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ رحمت بنایا یہ نہیں فرمایا کہ رحمت والا بنایا، یا ہم نے آپ کو راحم بنایا، ہم نے آپ کو رحیم بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم بھی ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ رحمت ہیں، یعنی سراپا رحمت۔ اس میں مبالغہ موجود ہے کہ اللہ پاک نے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر رحمت ہی رحمت رکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کیا گیا، یعنی سینہ چاک ہوا اور اس میں سے دل نکالا گیا، تو ایک مرتبہ اس میں صرف اور صرف شفقت و مہربانی رکھی گئی، رحمت ہی رحمت رکھی گئی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اور کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے ما سوی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب عالم ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ کی جتنی مخلوق ہے، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان تمام کے لیے رحمت ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ اور یقیناً اس رحمت کا ایک مظہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا کہ جو سراپا رحمت ہیں اور ہر ایک کے لیے رحمت ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں
سورۃ الانفال میں یہ ذکر کیا جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو آپ اللہ پاک کی طرف سے عذاب لے آئیں یا ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے اللہ پاک نے کافروں کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرمایا. آپ علیہ السلام کی رحمت کے حوالے سے درس شفا کے دوران بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام کس کس کے لیے رحمت ہے اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ سلسلہ جو درس شفا شریف کا ہے اس میں ایک سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے بیان کا ہے، اسے سماعت فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، بہت ساری رحمت کی باتیں سننے کو آپ کو ملیں گی. اس کے بعد جو صورت ہے وہ صورت الحج ہے. چونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے حج کے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں، بہت ساری باتیں حج سے متعلق بیان فرمائی ہیں، اس لیے اس صورت کو صورت الحج کہا جاتا ہے. اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا، زمین جو کانپے گی، پھر اس کے بعد زمین پھٹے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا. تو وہ زلزلہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہوگا، ہر چیز اس میں تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز کو اس کے اندر ختم کر دیا جائے گا. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے، جو ہلا دینا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقل سلیم اس حوالے سے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ پاک نے اس صورت میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا کہ انسان کو اگر قیامت کے بارے میں شک ہے کہ اللہ پاک اس کے مرنے کے بعد اس کو کیسے اٹھائے گا، تو فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک کرتے ہو تو فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد تمہیں ہم نے پانی کی ایک بوند سے بنایا، ثم من علقۃ، پھر اس کے بعد جمے ہوئے خون سے بنایا، ثم من مضغۃ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے بنایا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، کبھی یہ جو گوشت کے لوتھڑے سے ہم بناتے ہیں تو تمہاری خلقت پوری ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری خلقت پوری نہیں ہوتی. تو ذرا غور کرو کہ تم قیامت میں اٹھائے جانے کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہو، حالانکہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ پاک نے تمہاری اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. بنائے جانے سے پہلے کچھ بھی وجود نہیں تھا ان کا، لیکن اللہ پاک نے ان کے وجود کو بنایا، ان کے اندر روح پھونکی. پھر اس کے بعد تم بھی کچھ نہیں تھے تو اللہ پاک نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا فرمایا. تو جو رب عز و جل پانی کے قطرے سے پہلے خون کا لوتھڑا بنائے، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنائے، پھر اس کے بعد جس کو چاہے زندگی عطا فرمائے، تو وہ رب کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھا لے؟ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے. اس کے لیے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ سب چیزیں برابر ہیں، ہر چیز اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اس شک اور شبے کو اللہ پاک نے دور فرمایا انسان کی تخلیق سے، کہ انسان اپنی تخلیق کے بارے میں غور کرے گا تو قیامت کے دن اٹھائے جانے کا جو معاملہ ہے یہ اس کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا. اللہ پاک اسی صورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ پاک کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کا یہ تعظیم کرنا ان کے دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. یعنی جن چیزوں کو اللہ پاک سے خاص نسبت حاصل ہو جائے، جن ہستیوں کو اللہ پاک سے خاص نسبت حاصل ہو جائے، جن مقامات کو اللہ پاک سے خاص نسبت حاصل ہو جائے، جن اشیاء کو اللہ پاک سے خاص نسبت حاصل ہو جائے،
اب ان چیزوں کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص انعام ہوتا ہے۔ یہ وہی کرتا ہے کہ جس کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے۔ جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہو تو پھر وہ اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود نہ ہو تو پھر ان کے دل کے اندر احترام بھی نہیں ہوتا۔ تو ادب و احترام اور تعظیم و تکریم یہ وہ نعمت ہے کہ جو ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے کہ جس پر اللہ پاک کا انعام ہو، اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر رحمت ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا آخری رکوع کے اندر، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یعنی اے لوگو، ایک مثال تمہارے لیے بیان کی جاتی ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو ہرگز وہ دوسرے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ یہ سارے کے سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس کو واپس بھی چھڑا نہیں سکتے۔ تو جو پوجا کرنے والا طالب ہے اور جس کی پوجا کی جا رہی ہے جو مطلوب ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ یہاں پر کفار کی بے بسی کو بیان کیا گیا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، یہ سارے کے سارے اگر مکھی کی پیدائش پر بھی جمع ہو جائیں کہ ہم سب مل کر ایک جیتی جاگتی مکھی بنا لیں جس کے اندر جان موجود ہو، جس کے اندر روح موجود ہو، تو یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ بلکہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، وہ تو وہ ہیں کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اور وہ ایسے بے جان اور ایسے بے بس ہیں کہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس سے مکھی اگر کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو مکھی تک سے وہ چیزیں واپس نہیں لے سکتے۔ دوسرا تو بڑی بات ہے، کوئی طاقتور تو لے کر بھاگے وہ الگ بات ہے، ایک مکھی بھی جو کمزور ترین مخلوق ہے وہ بھی کوئی چیز لے کے چلی جاتی ہے تو بھی یہ بت اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ اس سے وہ واپس لے سکیں۔ تو جو عبادت کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، وہ خود بھی انتہائی کمزور کام کر رہا ہے، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ خود بھی کمزور ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حقیقی خالق، حقیقی مالک اور جو معبود برحق ہے، جس کی عبادت کی جانی ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، انداز ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سے بعض لوگ الٹا ہی معنی نکالتے ہیں، الٹا ہی مطلب نکالتے ہیں اس طرح کی آیات کے ذریعے، اور اللہ کے نیک بندوں کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں اس کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان نیک بندوں کی بات نہیں بلکہ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ خوارج کو بدترین مخلوق جانتے تھے، اس لیے کہ وہ بتوں کے بارے میں اترنے والی آیات کو نیک لوگوں کے اوپر چسپا کر دیتے تھے، ان کے اوپر فٹ کر دیتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ بدترین مخلوق ہے۔ تو یہاں بتوں کی بات ہے، ان کی عبادت کی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ایک تو بات نہیں، دوسرا اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کوئی نہیں کرتا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ پکارنا، ان سے مدد مانگنا، یہ ایک جداگانہ چیز ہے، وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں بالکل واضح طور پر ثابت ہے۔ تو ان آیات سے اس طرح کا معنی و مفہوم نکالنا یہ قرآنی مطالب کے خلاف ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو صحیح طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔